تو جیسے غدیری امیر المومنین ایک، ایسے 14 میں بقیت اللہ ایک، اور کوئی امام بھی بقیت، خود علی کو بھی بقیت اللہ نہیں کہہ سکتے. ہاں بھئی کیسے کہیں؟ علی کے بعد حسن ہے. یہ ہے اللہ کا بقیہ، جس کے بعد بس اللہ نے بھی رکھی تو قیامت رکھی. اگر کسی جوہری کی دکان پہ جاؤ، مجھے ہیرا چاہیے، یہ جی 1 لاکھ کا ہے، یار اس سے اچھا یہ 2 لاکھ کا ہے، یہ اس سے بہتر یہ 5 لاکھ کا ہے، یار اس سے اچھا. آخر میں وہ دراز کھولے گا، ایک مخملی خوبصورت سی ڈبیا نکالے گا، اس میں ایک جوہر نکالے گا کہ بس میری دکان کا بقیہ یہ ہے، مطلب ہے اس کے بعد کچھ نہیں. اب مجھے نہیں پتا کس کے کلیجے پہ برہم آ جائے گی، کس کے چہرے پہ پھول کھلیں گے. اللہ نے اپنی کارگاہ مشیت کے موتی بھیجنا شروع کیے. آدم کو بھیجا، یہ صفت کا موتی ہے، اللہ اس سے بہتر، یہ نجوت کا موتی ہے، اس سے بہتر، یہ خلت کا موتی ہے، اسے بھیجتا آیا. حتیٰ کہ جب میرے زمانے کے امام کا وقت آیا، اللہ نے کہا میرا بقیہ یہی ہے. یعنی اللہ کی پرکار مشیت کے پاس بھی اس کے بعد کچھ نہیں. قائم غلام باس وہ حقیقت ہے جو علی جیسے جبار مطلق کو بھی اس کا حق واپس دلائے گا. لیکن علی کا نعرہ وہ نعرہ ہے میدان جنگ میں قائم کو بھی علی کا نعرہ لگانا پڑے گا. اچھا ایک جملہ میں سلطان سکندر خان بولنا چاہتا ہوں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ریت کے دل میں اپنے رائی کا مرتبہ کیا ہے. اس وقت کائنات ریت ہے امام کی، اور ہم سارے ریت اور وہ رائی. مالک ہمارا نگران، ہمارا نگہبان. میں نے دیکھا ہے پہلی اور 12ویں امامت کے آپس میں ربط بڑے گہرے ہیں. فرق اتنا ہے کہ علی کی ولایت اجمال ہے، اس میں بھی وہی سب کچھ جو اس کی ولایت میں ہے، لیکن اس کی ولایت تفصیل ہے. یوں سمجھو، علی کی ولایت شامل نہ ہو دین کامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں. الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا. تمہارا دین. اس وقت اللہ نے دین کو اپنا دین نہیں کہا. مجھے نہیں خبر کہ میرے سامنے کون کیا ہے. علی کی ولایت کے وقت اللہ نے کہا دینکم، تمہارا دین کامل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمام کی. دین تمہارا، نعمت میری. علی کی ولایت نہ ہو تو دین کامل نہیں ہوتا. 12ویں کی ولایت نہ ہو تو ولایت کامل نہیں ہوتی. نہیں، اب قرآن کی دلیل ہے میرے پاس. سورہ نصر کو پڑھو. کون سا سورہ؟ یہ آخری صورت ہے ترتیب نزول میں. قرآن میں 110 نمبر ہے اس کا، لیکن نازل ہونے میں یہی آخری ہے. اس کے بعد سورت کوئی نہیں آئی. چیلنج. اور اس میں اللہ کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اے محمد، جب نصر اللہ اور فتح اللہ، جب اللہ کی نصرت اور اللہ کی فتح جمع ہو جائے گی. اب چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں، میں پہلے بتا دوں. ضمانت تفسیر صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک، مذہب اہل بیت کی جو تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، نصر اللہ لقب ہے تیرے 12ویں امام کا، فتح اللہ خطاب ہے شاہ نجف کا. یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے جب علی اور مہدی جمع ہو جائیں گے، رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر لوگوں کو تو دیکھے گا اے محمد فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے. تھوڑے لوگ سمجھے میری بات، اکثریت کے سروں سے گزر گئی. جب نصر اللہ اور فتح یعنی علی اور قائم اکٹھے ہوں گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، پھر لوگ اللہ کے دین میں افواجا، فوج در فوج داخل ہوں گے. پہلے کی ولایت کے وقت دین تمہارا تھا، 12ویں کی ولایت میں اللہ کہتا ہے دین میرا ہے. محمد کے عدد نکالے ہیں کبھی؟ 92. ٹھیک ہے نا. میم کے 40 ہے کہ 8، پھر میم کے 40 اور دال کے 4.
दाल के 4, 8 और 4 12, 40 40 80 और 12 92, तो मोहम्मद के 92 और अली के ऐन के 70, लाम के 30, ये के 10, 110। 110 और 92 कितने हुए? 200। अल्लाह तुम्हारा भला करे, जो नहीं बोले अल्लाह तुम्हारी भी मुश्किल आसान करे। बड़ा मुश्किल सवाल पूछा मैंने। मोहम्मद और अली के अदद 202। अब रब के अदद निकाल, रे के 200, बे के 2, रब के 202, मोहम्मद और अली के मिल के 202। भाई यही फर्क है अहमद पर वालों, वो एक है ये 2 है, बाकी है भाई यही फर्क है। और वहां भी फिर 2 हो जाएंगे। इज़ा जरा नसरुल्लाह वल फतह। और तुम देख लो, पहली इमामत भी काबे से मिली थी, 12वीं भी जाफर शाह काबे से मिलेगी। फर्क इतना है, पहली काबे की छत के नीचे फर्श पे मिली थी, आखिरी काबे की छत पे मिलेगी। अच्छा, ये तुम्हारा इमाम बस काबे की छत पे ऐसे खड़ा रहेगा या कुछ करेगा भी? क्या कहेगा? अजान देगा? पक्की बात? भाई ये अंदर वाले कह रहे हैं अजान देगा, तुम भी मानते हो कि देगा? जीते रहो, लेकिन इकरार करके फंस बुरी तरह गए हो। अजान देगा, और ये अजान ऐसी है, सूरह काफ में अल्लाह अपने रसूल से कह रहा है, वस्तमे यौम युनादिल मुनादिल मिन मकानिन करीब ज़ालिका यौमुल खुरूज। मेरे हबीब, जब पुकारने वाला दूर से पुकारेगा, दूर से अजान देगा, हर कोई समझेगा करीब से आई है, तो उस अजान को गौर से सुन। मैंने कह दिया, अल्लाह जाने किसके सर से गुजर गया जुमला, किसके सहने दिल में उतरा। अजान बेटा दे रहा है, और अल्लाह रसूल से सदियों पहले कह रहा है। वस्मा भी नहीं कहा, वस्मा कहता तो तर्जमा होता सुन, ये वस्तमे, गौर से सुन। अब वो क्या अजान है जो मोहम्मद को भी हुक्म है गौर से सुनने का? क्योंकि अहमदपुर और इधर उधर वालों, काबे पर एक अजान पहले हो चुकी है, सिर्फ एक, और वो रसूल ने दिलवाई थी, यौमुल फतह। थके तो काफी है। फतह मक्का वाले दिन रसूल ने कहा था, या बिलाल इशाद अला सतहिल काबा वअज़्ज़िन। बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा, काबे की छत पे चढ़ जा, और जो नहीं बोल रहे हो तो फिर कहो ना, अज़ान दे। अब जो हर्फ मैं कहूंगा, जुमले नहीं, हर्फों की जमानत से बिलाल ने काबे की छत पे सवार होके कानों में यूं उंगलियां रखी, यूं नहीं यूं रखी, और फिर निकाल लें। अजीज मोहम्मद निकाली और देखा, हाँ पहले बिलाल ने जब कभी अजान दी ना और कहता था अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो देखता था जिधर हसनैन का नाना होता उधर इशारा करके कहता अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब काबे की छत पे खड़ा है, मुझे नहीं पता कि किसके चेहरे पे फूल खिलेंगे और किसके माथे पे शजरे लिखे हुए आ जाएंगे। उंगलियां निकाली, या रसूल अल्लाह एक सवाल है। हाँ बिलाल, उल्लमा कुन्तु उज़्ज़िनु अतवज्जहु इलल क़िबलति इला मा अतवज्जहु अल-यौम। सरकार, मैंने जब भी कभी अजान दी जिंदगी में मुंह काबे की तरफ किया, आज खड़ा हूं काबे के ऊपर, मुंह किधर करूं? रसूल ने फरमाया तवज्जा इला है सो अली उन काना, फरमाया जिधर अली है उधर मुंह कर ले, जिधर अली है उधर मुंह कर। नहीं, अब गैरत है ना तो फतवा दे। बिलाल की अजान को बिदअत कहे, काबे पे खड़ा है, रुख अली की तरफ कर रहा है। वो जिसके लिए अजान में काबे को छोड़ के उसकी तरफ रुख किया जा सकता है, तेरी नमाज में आए तो बातिल क्यों हो जाती है? सरकार सारे फरमाते हैं इज़ा ज़हरा क़ाइमुना यख़रुजु मिन जिदारिल काबति असहाबहु। फरमाते जब हमारा कायम ज़हूर करेगा काबे की परली दीवार को चीर कर, फिर ये काबे की जो इधर वाली दीवार है वो फाड़ी थी पहली इमामत ने। हाँ, जो यहाँ है वो 1 मिनट के बाद यहाँ नहीं होगा, वो अर्श से भी आगे होगा, और जो यहाँ आके भी नहीं आया उसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर मैं काबे की परली दीवार हमारा कायम फाड़ेगा। मौला क्यों?
فرمایا اس میں ہمارے قائم کے کچھ سپاہی ہیں دیوار کعبہ میں، انہیں باہر نکالے گا۔ منہم سلمان الفارسی، سلمان انہی میں ہے، ابو دجانہ انصاری انہی میں ہے، مالک اشتر انہی میں ہے، عبداللہ بن شریک انہی میں ہے۔ اب باہر والو ذرا حیرت سے باہر آؤ نا، فرمان تیرے امام کا ہے کہ کعبے کی دیوار پھاڑ کے اپنے 27 سپاہی نکالے گا۔ چلو باقی غیر مشہور کو مون سنجا چھوڑ دو، سلمان، ابو ذر، ابو دجانہ، مالک اشتر، عبداللہ بن شریک، یہ ہے دیوار کعبہ میں۔ نماز کی دھرموں کر کے پڑھتا ہے تو نہیں، اگر غیرت ہے تو آج کے بعد کعبے کی طرف منہ نہ کرنا۔ اب اگر غیرت ہے تو کعبے کی طرف رخ نہ کرنا، کیونکہ وہاں تو علی کے نوکر رہتے ہیں۔ سلمان خاک روب ہے در بطول کا، ورنہ ڈوب کے مر جا، مولوی کے چکر سے باہر آ، نمک حرام نہ بن۔ سلمان تیرے سجدوں میں آ سکتا ہے، علی نماز میں آئے تو بات نہیں ہوگی۔ یہ بھی سرکار صادق کی حدیث مفضل میں غدیر یہ جملے ملیں گے، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، اگر وہ ساری پڑھوں 2 اشروں میں ختم نہیں ہوتی، اتنی لمبی ہے۔ فرماتے ہیں کانی بے اصحاب القائم، اور میں مفضل، میں اپنے بیٹے قائم کے اصحاب کو یہیں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کربلا کے سامنے میدان جنگ ہے، اور چونکہ وہ جنگ صرف انسان نہیں لڑیں گے تیرے امام سے، جنات، شیاطین، افاریت، ماورائی مخلوق، باطل کی ساری قوتیں، کیونکہ حق و باطل کا فیصلہ کن مارکا ہے۔ فرماتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا ہوں، میرے مولا کے بظاہر ظہور سے بھی پہلے کی بات والا کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطانوں کے لشکر نے شدت سے حملہ کیا، رجو اصحاب القائم بالقہقرہ، میرے قائم کے صحابہ پہ دباؤ بڑھا، انہوں نے ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا شروع کیا، حتی تبلت اقدامہم من ماء الفرات، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ایڑیاں دریائے فرات کے پانی میں ڈوب گئیں۔ شیطان نے نعرہ مارا حملہ کرو بس فتح ہماری ہے۔ مولا کہتے ہیں بھئی یہی ایک واقعہ ہوگا، کیا تزلزل قبر امیر المومنین زلزالا وَيَقُومُ يَنْفَضُّ التُّرَابُ مِنْ رَأْسِهِ، علی کی قبر کو زلزلہ آئے گا، ابو تراب زلفوں سے تراب کو، مٹی کو جھاڑ کے اٹھے گا اور پکار کہے گا قائم بیٹے گھبرانا نہیں، میں تیرا سپاہی بن کے آ رہا ہوں۔ یعنی قائم کی مدد کے لیے بھی علی آئے گا، اور جب خیبر شکن کی یہ آواز آئے گی، اصحاب قائم میں نعرہ لگے گا یا علی، بس اللہ جانے نعرے میں اثر ہے یا کیا، شیطان بھاگنا شروع کرے گا، اس کے لشکر والے کہیں گے وہ فتح ہماری ہے، اب تو بھاگ رہا ہے، کہے گا انی ارا ما لا ترون، جو میں نے دیکھ لیا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ بھاگتے ہوئے شیطان کو ید اللہ پیچھے سے گردن سے پکڑے گا کہ اللہ نے تجھے کہا نہیں تھا انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تجھے وقت معلوم تک کی مہلت ہے، وہ وقت آ گیا اب جا۔